معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا وہ ہے کرامن کاتبین اور منکر نکیرین، یعنی وہ دو فرشتے جو انسانی اعمال کو لکھتے ہیں اور وہ دو فرشتے جو قبر میں آ کر سوال جواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مسلمان ہر وہ شخص جو جب بھی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان بن جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے اور تمام احکام مسلمانوں کے لیے ہی بیان کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو شخص بھی پوری کائنات میں سے، پوری دنیا میں سے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، موجودہ اور تمام گزرے ہوئے انبیاء اور کتابوں پر ایمان لے آئے، ان کو منزل من اللہ مان لے، تو وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ اور تا قیامت جو شخص بھی ان باتوں پر ایمان لاتا رہے گا وہ مسلمان ہوتا رہے گا، مسلمان بنتا رہے گا اور قرآن اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ جیسا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ کرامن کاتبین اور منکر نکیرین کے بارے میں ہے، تو میں نے جو مطالعہ کیا، جو تحقیق کی، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن وقت دو الگ فرشتے ہوتے ہیں، رات کے وقت دو الگ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے سارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفطار میں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو منکر نکیرین ہیں، یعنی جو مرنے کے بعد آ کر سوال پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے۔ کیا وہ پہلی امتوں کے سے بھی آ کر سوال کرتے تھے یا صرف مسلمانوں ہی سے سوال کرتے ہیں؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث مبارکہ یا ایسی آیات قرآنی مل جائے جس میں پہلی امتوں سے قبر میں سوال و جواب کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، لیکن مجھے تو نہیں ملی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر نکیرین کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں سے خاص ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس نے ان کے لیے زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ایک رہنمائی کا سلسلہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں، یہ ایک بات درمیان میں مجھے یاد آ گئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔
ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, ऐसा है। अगर हम मुसलमानों से आपस में मुआवत करते हैं या मुसलमान किसी दूसरे से मुआवत करते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो हम इस बात पर यकीन रखते हैं, कुरान हमें कहता है कि तुम पर 2 मुहाफ़िज़ फरिश्ते हैं जो तुम्हारी हर बात को लिखते जाते हैं, तो हम अपने मामलात में सही नहीं रहते, सच्चाई पर नहीं रहते। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अक्सर मौजूदा दौर में वो अक्सर सच्चाई पर होते हैं, सच बात करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमान जिसे सच्चा होना चाहिए था, जैसा कि शदीक हदीस मुबारका में है कि मुसलमान हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है, हम जिधर देखते हैं झूठ ही झूठ बोला जाता है। और ये हालात देखकर दिल कांपता है कि हम मुसलमानों का क्या बनेगा। आइए फिर चलते हैं नकीरैन के बारे में। जहां तक मेरे मुताल्लिक़ का ताल्लुक़ है, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई सही अहादीस मुबारका में से कि जिसमें पहली उम्मतों के लिए नकीरैन का जिक्र हो, लेकिन मुसलमानों के लिए नकीरैन का जिक्र है। और इस बारे में 2 अहादीस मुबारका मैं आपके सामने रखूंगा। एक हदीस मुबारका में 4 सवाल पाए जाते हैं और दूसरी हदीस मुबारका में 3 सवालों के बारे में बताया गया है। जिस हदीस मुबारका में 3 सवाल हैं वो ये हैं, माँ दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का। यानी तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। और दूसरी हदीस मुबारका जो है उसमें पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा सवाल माँ दीनों का और तीसरा सवाल माज़ा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजल है, कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है। अगर अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल हो, अल्लाह ताला का करम हो, तो जो शख्स दुनिया में खलूस नीयत से अल्लाह ताला की तौहीद का कायल था, उसके अंबिया का कायल था और आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने का कायल था, तो इंशाअल्लाह ताला उसे ये तौफीक मिल जाएगी और वो इन सवालों के सही सही जवाब दे सकेगा। क्योंकि कोई भी काम जो है वो खुदा की तौफीक, खुदा के इज़्न के बगैर नहीं हो सकता। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुआ है, मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो खुदा की मर्जी के बगैर कोई चीज़ सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर काम में, हर हाल में अल्लाह ताला की तौफीक अगर शामिल हाल हो तो इंसान कामयाब हो जाता है। अब इसमें एक बात और भी करनी है। जो तीसरा सवाल है, माज़ा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजल है, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते रहे हो दुनिया में। कहा जाता है, हदीस मुबारका में मौजूद है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह दिखाई जाती है और फिर सवाल किया जाता है, जैसा कि लफ्ज़ हाज़ा भी इस तरफ इशारा कर रहा है। तो जो नेक बख्त होता है, अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया होता है, उसमें अल्लाह ताला की तौफीक उसके शामिल हाल होती है, वो तो अपने नबी को पहचान लेता है, क्योंकि वो ज़िंदगी में भी आपकी बातें करता रहता था, आपके मुतल्लिक़ सुनता रहता था, आपसे मोहब्बत का इजहार करता रहता था।
اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، ایمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، ایمان کے لیے اپنے بزرگان دین سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور جو شخص بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اور اگر یہی سوال ماذا تقول فی ھذا الرجل پہلی امتوں سے بھی کیا جانا تھا تو ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے نبی تو اپنے دور کے مطابق تھے۔ کوئی حضرت آدم کی امت تھی، کوئی حضرت ابراہیم کی امت تھی، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، تو انہوں نے تو اپنے انبیاء کے بارے میں جواب دینا تھا، جیسا کہ دوسری جو حدیث مبارک ہے جس میں کہا جاتا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی جو زیادہ سامنے آ جاتی ہے کہ پچھلی امتوں سے صرف اسی طرح سے پوچھا جاتا رہا ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی جو باری آئی تو یہاں پر یہ سوال ساتھ شامل ہو گیا ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ کیونکہ اگر یہ بات پہلی امتوں سے کے لوگوں سے بھی پوچھی جانی تھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان لانا ضروری تھا اور ان کی ملاقات بھی ضروری تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لہذا ایسا کوئی احتمال نہ گزرا ہے نہ ہے کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ قبر کے سوال مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو نہلا دھلا کر، اس کا جنازہ پڑھ کر، اس کے لیے دعائے خیر کر کے اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو مسلمان قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی اثناء میں نکیرین آتے ہیں اور اسے سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب قبر پر کھڑے ہوئے مسلمان اس کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہوتے ہیں اور مناجات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ وہ شخص، مرنے والا شخص دنیا داروں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، تو جب وہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ نکیرین کے سوالوں کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اتنی دیر تک اپنے اس بھائی کی قبر پر رکو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک تم لوگوں کا وہاں پر کھڑا ہونا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اب اتنی دیر تک جو کھڑے رہیں گے یا وہاں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی سلامتی کے لیے، مرنے والے کی بخشش کے لیے دعائیں کریں گے نا۔ جب ایسا کریں گے تو اس سے اس مرنے والے کو انسیت حاصل ہوگی اور وہ ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ ایک اور بات بھی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی ہوتی ہے اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی کی ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو نکیرین حاضر ہوتے ہیں وہ خوش شکل ہوتے ہیں، نورانی شکل والے ہوتے ہیں، اور ان سے اس آدمی کو، اس شخص کو انسیت محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، یہی وہ رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے تمام مسلمانوں کا یہ وقت آسان ہو، اگر کوئی خدا نخواستہ
دنیا میں اپنے لیے معافی کے اعمال سر انجام نہیں دے سکا، اپنے لیے کامیابی کے اعمال سر انجام نہیں دے سکا، تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک چیز باقی رکھی ہے، جو کہ شفاعت کبریٰ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جب اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں کھول کھول کر بتا دی گئی ہیں، تو آج مسلمانوں کا کردار اس حد تک گرا ہوا کیوں ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت تھوڑا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کب مروں گا، کب میرا وقت آئے گا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنے کا تو وقت ہے، جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ آپ سب لوگوں سے کہیے، ان سے التجا کیجئے، خدارا اپنے آپ کو اس دنیا میں سنبھال لیں اور اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔